سے سفر شروع کیا مدینہ منورہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ 8 دن 8 رات کا سفر تھا، اونٹ پر سوار ہو کر گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو فرماتے ہیں کہ جب میں اونٹ سے اترا تو 8 دن اور 8 راتیں گزر چکی تھی، اور ان 8 دن اور 8 راتوں میں نے 16 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کیا۔ 16 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کیا۔ کیسے یہ لوگ قرآن کے عاشق تھے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کے دوست تھے، انہوں نے سفر کیا جہاز پر۔ سفر بڑا لمبا تھا، 22 گھنٹے کی فلائٹ تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب سفر شروع کیا تو میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ 22 گھنٹے گزر گئے، اور جب جہاز میں اعلان ہوا کہ اب ہم فلاں ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں، تو فرمانے لگے کہ الحمدللہ اس 22 گھنٹوں کے دوران میں نے الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم ختم کر دیا۔ ایسا قرآن کے ساتھ محبت کسی اور کتاب سے نہیں کی گئی ہوگی جس طرح قرآن کریم کے ساتھ محبت کی گئی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو رات کی تاریکیوں میں پڑھا گیا، دن کے اجالوں میں پڑھا گیا، محفلوں میں پڑھا گیا، تنہائیوں میں پڑھا گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑھا گیا، پہاڑوں کے غاروں میں پڑھا گیا، فضاؤں میں پڑھا گیا، زمین کی تہوں کے اندر پڑھا گیا۔ اس قرآن کریم کو پڑھایا گیا، سنایا گیا، پڑھ کر رویا گیا، سنا کر رلایا گیا۔ قرآن کی خدمت کرنے والوں نے قرآن کی ایسے خدمت کی، ایک ایک حرف پر محنت کی، ایک ایک لفظ پر محنت کی، ایک ایک حرف ایک ایک لفظ کے معنی بیان کیے، ان کی تفسیر بیان کی۔ انہوں نے اپنی زندگیاں قرآن کریم پر نچھاور کر دی، حتیٰ کہ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے جاتے جاتے یوں کہا کہ اگر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی بھی عمر مل جاتی تو ہم اپنی زندگی کو پڑھنے پڑھانے پر گزار دیتے، قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے پر گزار دیتے۔ اس قرآن کریم کے ساتھ جتنی محبت کی گئی اتنی محبت شاید ہی کسی کتاب کے ساتھ کی گئی ہو، اور یہ اس قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے۔ ہمارے سلف صالحین قرآن کریم پڑھا کرتے تھے، ان کو قرآن کریم کے ساتھ عشق تھا۔ حضرت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے مسحور کن آواز دی تھی، قرآن سناتے تھے۔ جب وہ خطبہ بیان سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور اس میں قرآن پڑھا کرتے تھے، جو نہرو تھا، نہرو وہ آپ کا خطبہ سننے کے لیے آیا کرتا تھا۔ جب آپ قرآن پڑھتے تو خطبہ سن کے پھر بیان نہیں سنتا تھا اور چلا جایا کرتا تھا۔ اتنا پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے، ان کی حالات زندگی میں لکھا ہے۔ اور جو لکھنے والے وہ کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میں کشمیر کا رہنے والا تھا، ایک مرتبہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں تشریف لائے، تو رات کو میں نے حضرت شاہ جی کے لیے بیٹھک کے اندر ایک لوٹا بھر کے پانی کا رکھ دیا، مصلی رکھ دیا کہ حضرت رات کو تہجد کے لیے اٹھیں گے، وضو فرمائیں گے اور تہجد پڑھ لیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جب رات ہو گئی اور جب رات کا آخری پہر ہوا تو میں اٹھا، میں نے سوچا دیکھو حضرت اٹھے ہیں یا نہیں تہجد کے لیے۔ تو ساتھی کہتے ہیں کہ میں اٹھا، میں نے دیکھا کہ لوٹے کے اندر پانی نہیں تھا اور مصلی بھی بچھا ہوا تھا، اور مجھے پتہ چل گیا کہ حضرت تہجد کی نماز پڑھ چکے ہیں، لیکن بیٹھک میں موجود نہیں تھے۔ میں پریشان ہو گیا کہ کہیں وہ باہر نکلے ہیں، اور کشمیر کا علاقہ ساتھ جنگل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی درندہ ان کو نقصان پہنچا دے۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا ان کو تلاش کرنے کے لیے، اندھیرا تھا، ابھی مارچ یا اپریل کا مہینہ تھا اور مجھے کہیں دکھائی بھی نہیں دے رہے تھے۔ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا کہ کوئی آہٹ مجھے سنائی دے، سناٹا تھا، تو میں کان لگا کے سننے لگا تو مجھے تھوڑی دیر میں قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ کہتے کہ میں اس طرف چلنے لگا، مجھے شک پڑ گیا کہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کہتے میں نے چلنا شروع کیا، میں تھوڑی دور گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت ایک چٹان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں، اور جھوم جھوم کے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور جھوم جھوم کے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ منظر تو میں دیکھ رہا تھا، اس سے عجیب منظر اگلا منظر تھا، اور وہ یہ کہ حضرت کے سامنے ایک چٹان تھی، اس چٹان کے اوپر ایک کالا اژدھا بیٹھا ہوا تھا اور وہ جھوم جھوم کر حضرت کا قرآن سن رہا تھا۔ کہتے میں یہ نظارہ دیکھنے لگا،
حضرت قرآن پڑھتے ہوئے جھوم رہے ہیں اور وہ کالا ازدہا قرآن سنتے ہوئے جھوم رہا ہے۔ کہتے ہیں میں کبھی حضرت شاہ جی کو دیکھتا، کبھی اس ناگ کو دیکھتا، میں دیکھتا رہا۔ جب حضرت نے محسوس کیا کہ اب فجر کی نماز کا وقت قریب ہو چکا ہے تو حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت کو ختم کر لیا اور جیسے ہی تلاوت کو ختم کیا تو وہ جو ناگ تھا کالا، اس نے اپنا سر پھینکا اور اس نے چلنا شروع کر دیا، ایک طرف نکل گیا۔ یعنی وہ قرآن کو سننے کے لیے آیا ہوا تھا، قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آیا ہوا تھا۔ تو قرآن کا دوسرا حق ہم پر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور کتنی تلاوت کرنا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی سال میں قرآن کریم کا 2 مرتبہ ختم کرنا ہر بندے پر، مسلمان پر لازم ہے۔ 2 مرتبہ ختم کرنا یہ لازم ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ اگر نہیں ختم کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور قرآن کریم کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرنا، اتنا قرآن کریم یاد کرنا جس سے انسان اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس بندے کے دل کے اندر تھوڑا سا بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ گھر ویران ہوتا ہے، کھنڈر بن جاتا ہے، اس کے اندر جنات اور شیاطین اپنے بسیرے بسا لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں۔ اسی طرح جس انسان کے دل کے اندر قرآن کا حصہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اس دل کے اندر شیاطین پھر اپنا بسیرا کر لیتا ہے اور پھر وہ اس کو گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے یاد کرنے والا؟ یاد کرے، اتنا آسان فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان القلوب اویۃ، یہ دل یہ برتن ہیں، فَيْخُلُوهَا بالقرآن، ان کو قرآن سے بھر دو، قرآن سے ان برتنوں کو بھر دو، یعنی قرآن اتنا پڑھو کہ یہ برتن بھر جائیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے ساتھ اپنے دل کو مشغول رکھو، اعمروا بہ قلوبکم فاعمروا بہ بیوتکم، اپنے دلوں کو اپنے گھروں کو اللہ اس کے کلام سے آباد رکھو۔ قرآن کے ذریعے سے گھر آباد ہوتے ہیں، بندے کا دل آباد ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوگی، جس دل کے ذریعے قرآن کو یاد ہی نہیں کیا جائے گا، اس زبان سے قرآن کو پڑھا ہی نہیں جائے گا، اس دل میں کیا آبادی ہوگی، اس گھر کے اندر کیا آبادی ہوگی؟ تو فرمایا کہ قرآن کریم کا یہ تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو یاد کرنا۔ اور اس امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی قرآن حفظ کیا اور بوڑھوں نے بھی کیا۔ ہمارے حضرت جی نے ایک واقعہ لکھا ہے، کراچی کے ایک بوڑھے شخص تھے، ہمارے حضرت جی دامت برکات مالیہ پیر و مرشد حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات مالیہ نے قرآن کی فضیلت پر بیان فرمایا۔ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا 80 سال کی عمر، جب اس نے فضائل سنے قرآن کی حفظ کے، اس نے عزم کر لیا کہ میں نے قرآن حفظ کرنا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کا حفظ شروع کر دیا۔ 80 سال کی عمر، ان کے داڑھی کے بال بھی سفید تھے، سر کے بال بھی سفید تھے، حتیٰ کہ ان کی بھویں بھی سفید تھی، اور کہنے لگے کہ میں نے پچھلے سال قرآن کریم کا ختم کیا ہے اور اس سال میں نے عالم کے لیے اولیٰ میں داخلہ بھی لے لیا۔ آپ اندازہ کریں، بوڑھا آدمی 80 سال کی عمر میں یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قرآن کریم کتاب معجز ہے، یہ بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ کلام اس کتاب کا کمال ہے کہ یہ بندے کے دل کے اندر راستہ بنا دیتی ہے۔ ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں ایک نوجوان، ایک شخص اپنے بچے کو لے کر آیا، 5 سال کا بچہ تھا، اور کہنے لگا حضرت یہ میرا بچہ 5 سال کا، یہ قرآن کا حافظ ہے۔
ہارون رشید حیران رہ گیا، وہ بھی حافظ تھا، اس نے کہا میں اس کا امتحان لیتا ہوں، آگے کرو، اور بچے سے کہا بھی فلاں جگہ سے پڑھو، بچے نے انکار کر دیا، پڑھا ہی نہیں۔ اب کہا بھی آپ حافظ ہیں، پڑھو، والد بھی پریشان بھی آپ پڑھو، پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو بچے نے کہا، بچہ چھوٹا تھا، کہنے لگا مجھے پہلے گڑ کی ایک ڈلی دو گے تو پھر میں پڑھوں گا۔ چھوٹا بچہ تھا، جیسے بچے آج کل ٹافی مانگتے ہیں، کہتے ہیں میں پھر کام کروں گا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو گڑ کی ڈلی دی جائے گی، لہٰذا آپ قرآن پڑھیں۔ تو لہٰذا ہارون رشید نے اس وقت اس بچے سے 5 جگہ سے قرآن سنا، اور اس بچے نے فر فر سنا دیا۔